بشر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم ہاں جی کچھ کہنا چاہ رہے اچھا ہیں؟ جی علی بھائی، جس طرح کل بات ہو رہی تھی رات کو، جی ہم بات کر رہے تھے کہ جو حالات ہیں وہ خیالات کی وجہ سے جو آپ کی پریشانی ہے بیسکلی ہوتی ہیں. جو بابا حضور کا کوٹ تھا کہ آپ کے جو پریشانی ہے وہ حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان جو خیالات آتے ہیں اس کو بابا جی حضور نے کس طرح دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور جو بھی ہماری مشکلات آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ دور ہو سکیں. ویسے جی خیالات سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ ایک خیال میں غرق ہو جائے، وہ پھر خیالات سے بچ جائے گا، اور کوئی طریقہ نہیں. جب تک بندہ ایک خیال میں غرق نہیں ہوتا تو وہ انسان کبھی بھی زندگی میں خیالات سے نہیں بچ سکتا. جب ایک خیال ہو جاتا ہے تو پھر خیالات نہیں آتے. اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، سب سمجھ گئے. وہ ایک خیال کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بابا حضور اصل میں یہ کہنا چاہ رہے کہ اگر تم نے پریشانی سے بچنا ہے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تم اللہ کی یاد میں محو ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں. تو یہ تو مختصر جواب تھا. باقی یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی یاد میں کسی وجہ سے نہیں غرق ہوا، وہ کسی اور ہی شوق میں غرق ہو جائے تو وہ بھی پریشانی سے بچ جاتا ہے. کمال تو یہ ہے، مثلاً ایک پینٹر ہے، اس کو اور کوئی شوق نہیں ہے زندگی میں، اسے صرف پینٹنگ بنانے کا شوق، اور وہ پینٹنگ بنانے کا شوق اسے جنون کی حد تک، اور وہ پینٹنگ کے بنانے کے علاوہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. تو وہ بندہ بھی جو ہے نا خیالات سے بچ جائے، ٹھیک ہے، اس حد تک جو ہے نا، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ہے اس کو بانسری فلوٹ بجانے کا شوق، وہ اگر حد سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کو تو وہ بھی پریشانی سے بچ جائے. یعنی کہ یہ ایک خیال، مطلب زور سارا ہے ایک خیال پہ، یعنی کہ ایک خیال کی اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ بانسری بجانے کا ایک خیال ہو جائے تو بندہ جو ہے نا وہ دنیا کی پریشانیوں سے بچ جائے، وہ اپنے شوق میں لگا رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کسی کو کوئی اچھا شوق ہو جائے تو قرآن پاک کی تلاوت میں ہی بندہ گم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر پریشانیوں سے بچ جائے گا. یا کوئی ذکر اس کو مل جائے وہ ذکر میں گم ہو جائے. تو اور سب سے بڑا خیال جو ہوتا ہے وہ محبت کا خیال ہوتا ہے، اور یہ خیال جو ہے نا انسان کو خیالات سے نکالتے ہیں، یہ اب پاگل پن تک لے جاتے. محبت ایسی چیز یہ پاگل پن تک لے جاتے. اور آپ کو پتہ ہے پاگل جو ہوتا ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی دنیا، ٹھیک ہے، وہ ہر پریشانی سے آزاد ہو چکا، ٹھیک ہے. وہ فارسی کے ایک مقولہ گشتے ہیں کہ دیوانہ باشی کہ کار تو دیگر ساختی، یعنی کہ دیوانہ ہو جاؤ تاکہ تمہارا خیال دنیا رکھے اور لوگ تمہارا خیال اور لوگ رکھیں، تمہیں خود اپنا کوئی خیال نہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیوانگی جو ہے نا یہ سب سے، ویسے تو کوئی بھی ایک خیال ہو جائے کسی میں، بندے کو کوئی بھی ایک شوق ایسا ہو جائے تو وہ اس میں گم ہو جائے تو وہ پریشانیوں سے اب بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا.
کو پرانے سکے جمع کرنے کا شوق ہو جائے کسی کو، اور باقی شوق سارے ختم ہو جائے تو وہ پریشانیوں سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو محبت کا خیال تو خیر بہت ہی بڑا خیال ہے، تو یہ تو باقی خیال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ یہ جو ہماری نہر ہے اس میں ڈوب جائے، تو محبت کا خیال ایسا ہے جیسے سمندر میں ڈوب جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت بڑا خیال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سیانہ بندہ وہی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہمیں ڈوبنا ہی ہے تو چلو پھر سمندر میں ڈوبے، تو کوئی نام تو ہونا کہ یہ اس نہر میں ڈوبنا کیا بات ہوئی جی، لاہور کی نہر میں ڈوبنا کون سا کم ہوا، ٹھیک ہے۔ ڈوبنے والے تو وہی چلو بھر باتی پھر ڈوب جاتے ہیں۔ وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب بھی جو بات ہو رہی تھی ساری تحفے کی اور رشوت کی، تو یہ جو ربان بھائی نے بات کی ہے، تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو اتنے پانی میں بھی جن کو ڈوب جانا چاہیے اصولی طور پہ، لیکن وہ نہیں ڈوبتے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک ہے کہ افسر ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے سارے ماتحتوں کو انوائٹ کر لیتے، اب اس کا کیا مطلب ہے جی، مطلب صاف ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ بے شرمی ہے کہ حد تک جو ہے نا رشوت اور تحفے وصول کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔